أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں جناب مولانا شبیر حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے منظوم نذرانی عقیدت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. یہ اشعار 15/9/2023 کے ہیں اور میں نے خود بھی دوبارہ اسے نہیں دیکھا. لکھنے کے بعد کسی کو بھیجنا تھا بھیج دیا. وعلیکم السلام. جس طرح مصطفیٰ سا پیمبر نہیں ملا، جس طرح مصطفیٰ سا پیمبر نہیں ملا، ویسے ہی مرتضیٰ سا غضنفر نہیں ملا، ویسے ہی مرتضیٰ سا غضنفر نہیں ملا. جس میں ہو 6 مہینے سے 90 برس کے لوگ، جس میں ہو 6 مہینے سے 90 برس کے لوگ، ایسا زمین پر کوئی لشکر نہیں ملا، ویسے ہی مرتضیٰ سا غضنفر نہیں ملا. صلوات محمد وآل محمد. جس میں ہو 6 مہینے سے 90 برس کے لوگ، جس میں ہو 6 مہینے سے 90 برس کے لوگ، ایسا کوئی زمین پہ لشکر نہیں ملا،
ایسا کوئی زمین پہ لشکر نہیں ملا. ملاحظہ فرمائیں آپ کے لیے کہ دیکھے ہیں ہم نے لال و زمرد بہت مگر، دیکھے ہیں ہم نے لال و زمرد بہت مگر، دیکھے ہیں ہم نے لال و زمرد بہت مگر، اشک غم حسین سا گوہر نہیں ملا، اشک غم حسین سا گوہر نہیں ملا. اور ابھی علی بھائی پڑھ رہے تھے حضرت حور کے سلسلے سے کہ ٹھوکر لگا کے آیا سوئے شاہ کربلا. چونکہ کربلا کی بات تھی اس لیے امام حسین علیہ السلام کی یہ رعایت میں نے نظم کی کہ ٹھوکر لگا کے آیا سوئے شاہ کربلا، ٹھوکر لگا کے آیا سوئے شاہ کربلا، حر کو کوئی حسین سے بہتر، حر کو کوئی حسین سے بہتر نہیں ملا، حر کو کوئی حسین سے بہتر نہیں ملا. اور بطور خاص دیکھیے کہ رومال فاطمہ کا ہے ماتھے پہ جلوگر، رومال فاطمہ کا ہے ماتھے پہ جلوگر، رومال فاطمہ کا ہے ماتھے پہ جلوگر، حر کی طرح کسی کا مقدر نہیں ملا، حر کی طرح کسی کا مقدر نہیں ملا. اور ملاحظہ فرمائیں کہ حر کو جنا میں لے گئی زہرا کی معرفت، حر کو جنا میں لے گئی زہرا کی معرفت، بولا تو لفظ شان سے کمتر نہیں ملا، بولا تو لفظ شان سے کمتر نہیں ملا. دو شعر اور کہ دشمن کے اختیار میں ہونے کے باوجود، بہت ہی حساس شعر ہے، دشمن کے اختیار میں ہونے کے باوجود، دشمن کے اختیار میں ہونے کے باوجود، ہم کو سر حسین زمین پر نہیں ملا، ہم کو سر حسین زمین پر نہیں ملا. صندوق میں رکھا گیا، نیزے پہ رکھا گیا اور بلندیوں پہ رکھا گیا، ہم کو سر حسین زمین پر نہیں ملا. اور مدحت گزار یوں تو زمانے میں تھے بہت، مدحت گزار یوں تو زمانے میں تھے بہت، لیکن شبیہ جیسا سخنور نہیں ملا، لیکن شبیہ جیسا سخنور نہیں ملا. لکھ
نہیں سکتا کوئی تاریخ ایسی حشر تک لکھ نہیں سکتا کوئی تاریخ ایسی حشر تک جس طرح تاریخ کربل میں بہتر لکھ گئے کھینچ کر سینے سے برچھی اکبر نوشاہ کے کھینچ کر سینے سے برچھی اکبر نوشاہ کے خواب ابراہیم کی تعبیر سرور لکھ گئے لکھ نہیں سکتا کوئی پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ایک صدائی حر حکومت پر ایک صدائی حر حکومت پر مار دے لات دیکھتا کیا ہے مار دے لات دیکھتا کیا ہے ہاتھ کٹوا اوگے تو سمجھو گے ہاتھ کٹواؤگے تو سمجھو گے یہ علم کیا ہے اور وفا کیا ہے یہ علم کیا ہے اور وفا کیا ہے تم در علم چھوڑ آئے ہو تم در علم چھوڑ آئے ہو تم نہ سمجھو گے کربلا کیا ہے
تم نہ سمجھو گے کربلا کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا, ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا. بولے اصغر یہ حرملا کیا ہے, بولے اصغر یہ حرملا کیا ہے. ہنس کے اصغر نے حرملا سے کہا, ہنس کے اصغر نے حرملا سے کہا, پھر چلا تیر سوچتا کیا ہے, پھر چلا تیر سوچتا کیا ہے. آل و قرآن دونوں باقی ہیں, آل و قرآن دونوں باقی ہیں. خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے, خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. آگ پر کر کے ماتم شبیر, آگ پر کر کے ماتم شبیر, ہم بتاتے ہیں معجزہ کیا ہے, ہم بتاتے ہیں معجزہ کیا ہے. بیٹھتے اٹھتے بس حسین حسین, بیٹھتے اٹھتے بس حسین حسین. عمر بھر ہم نے اور کیا کیا ہے, عمر بھر ہم نے اور کیا کیا ہے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا, سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا. شمر حیران ہے کٹا کیا ہے, شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. ایک کھلونا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, ایک کھلونا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اب تیرے پاس اور بچا کیا ہے, اب تیرے پاس اور بچا کیا ہے. جب نہیں یاد آیت تطہیر, جب نہیں یاد آیت تطہیر, تو نے قرآن میں پڑھا کیا ہے, پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے, ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی, کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی, کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی, کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی, آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی.
کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی، کیوں فتوے لگاتے ہو غم شاہ کے اوپر، کیوں فتوے لگاتے ہو غم شاہ کے اوپر، کیا تم کو محمد سے حیا تک نہیں آتی، کیا تم کو محمد سے حیا تک نہیں آتی۔ آخری شعر دیکھیے گا کہ مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں عالی جناب مولانا سید گلریز رضوی جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا۔ صلوات اللہ۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بڑی تمنا تھی کہ کبھی ادھر سے گزر بار بار ہوا، پھر ٹھہراؤ جسے کہتے ہیں توقف نہیں ہوا۔ بہرحال ایک دوست کے توسل سے توقف ہو گیا اور توقف میں آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جناب زینب علیہ مقام عقیلہ بنی ہاشم، ترجمان کتاب کربلا، ناشرہ مقصد حسینی، عظیم ذات جناب زینب علیہ مقام کے دہن سے نکلے ہوئے یہ دو جملے جو اس دور کی سلطنت و تمکنت و یزیدیت کو ہلانے کے لیے کافی تھے۔ ظلم اپنے عفان پر تھا، طغیانی سر چڑھ کے بول رہی تھی، جبر و استبداد اپنے ذوم ناقص میں تھا، غرور و تکبر سے سرشار یزید فتح کے جشن میں ڈوب کر سوچ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے تو میں جیت گیا ہوں، مگر اسی دربار میں جہاں ظلم عفان پر تھا، حکمت کی بیٹی صبر کی سرحدوں میں تھی، علی کی بیٹی
اپنے اعلیٰ مقام پر تھی، تاریخ نے یہ جملے لکھے۔ یہ دو جملے نہیں تھے، اگر جملہ آپ سنبھال سکے تو میں جملہ کہوں، جناب زینب کے لبوں سے نکلے ہوئے یہ دو جملے نہیں تھے، بلکہ جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تماچا تھا۔ یہ لفظیں بدل کے کیوں کہوں کہ زینب کے لبوں کی کماں سے نکلا ہوا یہ تیر و برہمستر تھا جو یزیدیت کی راونتا کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ غور کیجیے گا، یہ دعویٰ علی کی بیٹی کا ظلم کے دربار میں، جبر کی دربار میں، یزیدیت کے دربار میں یہ کہنا، بلکہ اگر میں 3 فقرے اس سے پہلے اور پیش کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے کے 3 جملے شہزادی نے فرمایا، کد کیدک وسع سعیک وابذل جہدک، یزید جتنی عیاری و مکاری تو کر سکتا ہے کر لے، جتنے دولت کے دہانے کھول کے تو لوگوں کو خرید سکتا ہے خرید لے، اور جتنی طاقت و قوت کا استعمال کر کے لشکر و عسکر، تلوار و خنجر، تیر و تبر کا استعمال تو کر سکتا ہے کر لے، مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیے اس پوتر دھرتی کا ایک بدھیمان ویکتی گزرا ہے جس نے اکھنڈ بھارت کا سوپن سب سے پہلے دیکھا تھا، اس کا نام آچاریہ چانکیہ ہے، جس نے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے وبھاجن سماج کو ایکتا کے پرتیک لانے کی بڑی کوشش کی تھی۔ اس نے راجنیتی کے 4 اصول، جب میری اردو نہیں چلتی ہے تو میں ہندی میں شروع ہو جاتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس نے اس لیے کہ اب ہندوستان میں ہندی تو سمجھنی پڑے گی، اس نے راجنیتی کے 4 اصول بنائے تھے، توجہ کیجئے گا، اس نے راجنیتی کے 4 اصول بنائے تھے، سام، دام، دنڈ، بھید۔ البتہ ایک اصول اس کا اور تھا جو ان 4 سے ہٹ کے تھا، جس کا نام ہے کوٹ نیتی۔ بٹ یہ جو کوٹ نیتی کا نظریہ ہے، یہ اس دور میں چانکیہ نے استعمال کیا اور حکومتوں نے استعمال کیا، مگر اب وہ نیتیاں چانکیہ کی تو ہیں، مگر ہمارے سماج میں کوٹ نیتی صرف اور صرف خواتین کی راجنیتی رہ گئی ہے۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے جتنی کورٹنیتیاں گھروں میں ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں، بلکہ ایک لفظ کہہ دوں تو آسان ہوگا، اس دور میں اگر ہمارے سماج کا جائزہ لیا جائے تو ہر فیملی میں ایک نہ ایک چانکیہ ہے جس نے رشتے توڑنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جیسے ایک جملہ اور سن لیجئے، جیسے ہمارے سماج میں اچھی خاصی انجمنوں کے کام کرنے والے لوگوں کو مزمحل کرنے کے لیے ہر سماج میں ایک چبوترا کمیٹی ہے، جس کمیٹی کا کام ہی یہی ہے کہ سماج میں کوئی اچھا کام نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے یہ کورٹنیتی ہے کہ جس کی ذمہ داری آج کل صرف خواتین نے سنبھال رکھی ہے، جو رشتوں کو توڑنے کے لیے ادھر کی ادھر لگا کے اور ختم کرتی ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے۔ 4 اصول چانکیہ نے بتائے تھے، سام، دام، دنڈ، بھید۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام خرید و فروخت کی سیاست، نوٹوں سے ووٹ کیسے خریدے جاتے ہیں یہ آج نہیں بتایا گیا، بہت پہلے بتایا گیا۔ بہلا پھسلا کہ کسی کو کیسے لایا جاتا ہے، سام سمجھانے کی سیاست، دام خرید کر اپنے پاس بلانے کی سیاست، دنڈ تلوار، خوف، دہشت، وحشت اور جتنے بھی اسالیب سیاست استعمال کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام خریدنے کی سیاست، دنڈ خوف زدہ کر کے اپنی طرف لانے کی سیاست، بھید رازوں کی سیاست۔ یہ بڑی خطرناک سیاست ہے۔ چانکیہ نے خود اس پر عمل کیا ہے، اس کے بعد ایک تاریخ تشنہ رہ گئی اس پر عمل کرنے میں، یا سب سے پہلے بنو امیہ نے کیا تھا یا اس وقت کے بنی امیہ کے نقش قدم پہ چلنے والے کر رہے ہیں۔ میرے دبے ہوئے لفظوں میں اگر آپ تک بات پہنچ جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کم لفظوں میں مفہوم آپ تک
پہنچ جائے۔ بھیدوں کی سیاست یعنی رازوں کی سیاست، جب حکومتیں لوگوں کے راز اپنے پاس رکھ لیں تو اپوزیشن کا جنازہ تو خود بخود نکل جاتا ہے۔ یہ کامن بات میں کہہ رہا ہوں، کسی خاص سمودائے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی وشیش پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک کامن بات کہہ رہا ہوں، اور یہ تاریخ میں استعمال کیا گیا۔ خود یزید نے ولید کو یہ خط لکھا تھا کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لینا، اگر 4 لوگوں سے بیعت لے لینا، ان میں سے ایک آدمی بیعت نہیں کرے گا، بقیہ 3 آپ کی بیعت کر لیں گے۔ توجہ کیجئے گا، ان میں بھی ایک لفظ یہ تھا کہ اگر ان 3 لوگوں میں سے بھی جو بیعت کر لیں گے، اگر کوئی آنا کانی، یہ تاریخ تبری کے لفظ ہے، اگر کوئی آنا کانی کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میرے باپ نے شام کی کال کوٹڑیوں میں تمہارے آباء و اجداد کے رازوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی وہ خطوط جو تم نے عالم کفر میں اسلام کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، ان سازشوں کا سارا بیورا میرے پاس ہے۔ اگر کوئی بھی بڑے باپ کا بیٹا بیعت کرنے سے انکار کرے تو اسے یہ بتا دینا کہ تمہارے باپ کے راز ہمارے پاس ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان رازوں کو استعمال کر کے ابا کی بزرگی کی عظمتوں کو مجروح کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میری مجبوری ہے کہ میں نام نہیں بتا سکتا، کاش میں آپ کو ان لوگوں کے نام بتا دیتا کہ کن کے لیے یہ لفظ استعمال تاریخ نے کیے ہیں۔ میں پڑھوں تو تبرہ ہے، تاریخ پڑھے تو حقیقت ہے۔ تاریخ بتائے تو حقیقت ہے، میں کہوں تو تبرہ ہے۔ اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ سمجھیے کہ ایسے ایسے لوگ تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اس بات سے بچنا ہے، اپنی شادیوں میں اپنی عزتوں کی اس طرح بے حجابی کی تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کر دو کہ بوقت ضرورت عزتوں کا جنازہ نکال کر تم پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اس دور کی سیاست سے بچو، اس لیے کہ جو فکریں بنی امیہ کی تھی وہ اس دور میں پروان چڑھ رہی ہیں، جو نظریات بنو امیہ کے تھے وہ اس دور میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ جو کچھ ہو چکا ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا، جو کچھ ہو چکا ہے ماضی کی تاریخ میں وہ سب پھر کچھ دہرایا جا رہا ہے۔ اگر خلافت اولیٰ کے زمانے میں، اگر ابتدائی خلافت کے زمانے میں کسی کے گھر جلانے والے کو، کسی اس شخص کو جس نے مسلمانوں کا گھر جلایا، مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، ان کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی اور اسی رات ان سے عقد کا ارادہ بھی کیا، اگر اس قاتل کو حکومت نے سمانت نہ کیا ہوتا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر حکومت نے پہلے قاتل، زانی اور جابر انسان کو جس نے پورے اس علاقے کو نظر آتش کر دیا، گویا پورے علاقے کا نرسنہار کرنے والے کا اب حکومت میں جب مجرم لایا گیا تو اس کو مجرم نہ مان کر، توجہ کیجئے گا، مجرم کو مجرم نہ مان کر مالائیں پہلائی گئی، سمانت کیا گیا، عزتیں دی گئی، سیف اللہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ جب تم قاتلوں کو سمانت کرو گے تو پھر کس بنیاد پر مجرموں کے سمانت ہونے پر حرف اعتراض بلند کر رہے ہو؟ یہ حق تو انہیں ہے جنہیں کل بھی عزتیں پیاری تھی، آج بھی عزتیں پیاری ہیں۔ یہ آواز انقلاب تو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے کل بھی قاتلوں پہ لعنت کی تھی، آج بھی قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی زانیوں کو لائق لعنت سمجھا تھا، آج بھی زانیوں کو لائق لعنت سمجھتے ہیں۔ نہ ہم نے کل زانیوں کو سمانت کیا، نہ آج ہم سمانت کرنے کی موافقت کرتے ہیں، مگر تمہیں سوچنا چاہیے مالک ابن نویرہ کا لہو اور ان کی زوجہ کی پاکیزگی آج چیخ کے کہہ رہی ہے، اپنی بیٹی پہ آیا تو چیخ پڑے، صحابی کی بیٹی پر آیا تو خاموش ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد یہ تاریخی حقائق ہے قسم خدا کی۔
کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں کسی دوسرے رخ پہ چلا گیا، لیکن آپ غور کیجئے رازوں کی سیاست یہ سب سے خطرناک سیاست ہے۔ اس لیے ہمیں اس دور میں اس سیاست سے بچنا چاہیے کہ کہیں یہ حربہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ سام دام دنڈ بھید، یعنی بہلا پھسلا کے کسی کو لے آؤ، کھلا پلا کے لے آؤ، ڈرا دھمکا کے لے آؤ، اور پھر بھی نہ مانے تو اسے دولت کے دہانے کھول کر اپنی طرف لے آؤ۔ یہ 4 اصول آچاریہ چانکیہ نے کہا، جس کے پاس یہ 4 اصول آ جائیں، سلطنت اسی کی، مملکت اسی کی، حکومت اسی کی، طاقت اسی کی، اسلحے اسی کے، افراد اسی کے، حاجب اسی کے، لوگ اسی کے، علاقہ اسی کا، عدالتیں اسی کی، فیصلے اس کے، سب کچھ اس کا ہے، بس یہ 4 اصول اس کے پاس ہونے چاہیے۔ مگر سلام ہو علی کی بیٹی پر جس نے اسی دربار میں کھڑے ہو کے انہی 4 سیاست کے اصولوں کا جنازہ نکال دیا۔ یزید اگر تو سوچ رہا ہے کہ قیدک وسع سائک وابذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا، یزید تو جتنا بہلا پھسلا کے لوگوں کو لا سکتا ہے لے آ، جتنے طوائف زادوں کو خرید سکتا ہے خرید لے، جتنی تلوار کی چمک دکھا کے ڈرا سکتا ہے ڈرا دے، جتنے رازوں کو محفوظ کر کے لوگوں کو خرید سکتا ہے خرید لے، مگر علی کی بیٹی کا دعویٰ یاد رکھنا، قسم خدا کی نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکے گا۔ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ میرے عزیزوں آپ غور کیجئے، کیا ذکر کربلا مٹ سکتا ہے؟ کیا ذکر حسین مٹ سکتا ہے؟ اس کی پاسبان زینب ہیں، اس کی حفاظت کرنے والی زینب ہیں۔ اگر آج آپ کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں کے کوزوں کو جگا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں میں اگر دور دور تک نیند کا کہیں پتہ نہیں ہے تو ماں باپ کے جگانے کا کمال نہیں ہے، زینب کی تمنا کا اثر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب علیہ مقام نے یہ وعدہ کیا، یہ دعویٰ کیا، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ولا تمیت وحینا، اور تو ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہیں سکتا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، جناب زینب علیہ مقام کے القاب میں ایک لقب ہے ثانی زہرا۔ کیا لقب ہے؟ ثانی زہرا۔ بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے بچوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا مطلب ہے ثانی زہرا کا؟ زہرا کی دوسری زہرا، ٹھیک ہے؟ یعنی جناب زہرا کے بعد ایک ذات ہوئی ہے جسے زہرا کا ثانی قرار دیا گیا۔ یہاں تک بات صحیح ہے۔ اب میں بزرگان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، باشعور مجمع میرا بیٹھا ہوا ہے، لفظوں کی نبضوں پر ہاتھ رکھ کے الفاظ کی نشست و برخاست کا علم رکھنے والے لوگ، ادب شناس لوگ بیٹھے ہیں، تاریخ داں لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جناب زہرا کے بعد ایک ذات ثانی زہرا ہوئی، ٹھیک؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب زینب کے بعد کوئی ثانی زینب بھی ہوا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال اور ہے، کیوں نہیں ہوا؟ اگر زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی ہیں تو زینب کے بعد ثانی زینب کیوں نہیں ہوئی؟ بس اسی سوال کو مجھے پیش کرنا تھا۔ تمہید میں سوچ رہا تھا کہ مومنین بھی آ جائیں اور مجھے اندازہ بھی ہو جائے کہ میں کہاں تک پڑھ سکتا ہوں اور آپ کہاں تک میرے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مگر اچھا لگا، بڑی سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں، اچھا ہے، سنجیدگی کا ماحول بنا رہے، اور میں جو باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ جناب زینب کے بعد کوئی ثانی زینب نہیں ہوا، کیوں؟ کیا خزانہ قدرت میں کوئی گوہر آبدار ایسا بچا ہی نہ تھا جسے منزل تقدیس و تکریم و تخلیق میں ڈھال کر پروردگار زینب کا ثانی بنا کے دنیا میں بھیج دیتا؟ کیا خزانہ قدرت میں کوئی گوہر آبدار نہیں تھا؟ کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تھا تو کیوں نہیں بھیجا؟ دیکھیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے
کہ اس کے خزانے قدرت میں گوہر آبدار نہ ہو، اس لیے کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی وسعتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی سلطنت پر حرف اعتراض بلند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جسے چاہے، جس گوہر کو چاہے، جس شخصیت کے سانچے میں ڈھال کے پیش کر سکتا ہے۔ پھر توجہ کیجئے، پھر یہ بتائیے کہ جب وہ بھیج سکتا تھا تو اس نے کیوں نہیں بھیجا؟ غور کیجئے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب زہرا نے کچھ کام چھوڑے تھے زینب کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ کام جناب سیدہ نے، حیات نے وسعت نہ دی کہ ان کاموں کو سیدہ مکمل کرتی، اس لیے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے کچھ کام چھوڑے تھے جناب زینب کے لیے۔ ان کی تکمیل کے لیے زینب کو ثانیہ زہرا قرار دیا گیا، مگر زینب نے جو ذمہ داریاں لی تھی وہ سب اتنی مکمل طور سے نبھا دی کہ اب ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی ثانیہ زینب بن جائے۔ باشعور مجمع ہے، مجلسی مجمع ہے، اس لیے بہت آسانی سے بات سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے گا۔ ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ عظمتوں والی بیوی ہے زینب۔ غور کیجئے گا، کتنی عظمتیں ہیں شہزادی کی، کتنا اعتبار تھا شہداء کو، کتنا اعتبار تھا حسین ابن علی کو۔ اگر آپ کو اعتبار دیکھنا ہے تو زینب پر دوستوں کا اعتبار تو دوستوں کا اعتبار ہے، مگر دشمن کی نگاہوں کا اعتبار بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ تاریخ نے، روایت میں یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عباس رضا نیّر نے اس روایت کو بحسن خوبی ادا کیا ہے۔ غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ جب کربلا کا گراؤنڈ رپورٹر ہے حمید ابن مسلم، ایک ایک پل کی خبریں لکھتا ہے، لکھ کے بھیجتا ہے۔ اصحاب شہید ہوئے، اس نے لکھ کے بھیجا یزید کو کہ ہم نے اصحاب کو ختم کر دیا ہے، اب ہم جیت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انصار قتل ہوئے، پھر لکھ دیا ایک خط۔ انعام کے لالچ میں ایک قاصد پہنچا نہیں تھا کہ دوسرا قاصد اس کے پیچھے روانہ کر دیا، تیسرا قاصد پھر اس کے پیچھے روانہ کر دیا۔ ایک ایک قاصد جاتا رہا اور خبر دیتا رہا، اب یہ قتل ہو گئے ہم جیت گئے، اب یہ قتل ہو گئے ہم جیت گئے، اب یہ مارے گئے ہم جیت گئے۔ آخر میں جب سب شہید ہو گئے، امام حسین تنہا رہ گئے، تو آخری خط اس نے لکھا یزید کے پاس کہ جاؤ اس سے جا کے کہہ دو کہ اب بس حسین بچے ہیں اور سب کا خاتمہ ہو چکا ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، اب ہم جیت کے بالکل نزدیک آ چکے ہیں۔ غور کیجئے گا، اس کے بعد پھر ایک خط لکھا، اس میں ایک منظر دیکھا، اس منظر کو خط میں لکھا اور اس منظر کے پس منظر میں ایک جملہ لکھا، یزید تو جنگ ہار گیا۔ توجہ کیجئے گا، کیا مطلب یزید تو جنگ ہار گیا؟ کون سا واقعہ دیکھا؟ آخری خط جو اس نے بھیجا وہ یہ کہہ کے بھیجا کہ یزید تو جنگ ہار گیا۔ کیسے؟ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام حسین جب خیمے سے نکلے تو ان کے پیچھے ان کی بہن زینب تھی۔ دونوں بہن اور بھائی ایک مقام پر آئے اور دونوں میں گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد دونوں واپس خیمے میں چلے گئے۔ پھر سے سنیے، جب امام آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں، خیمے سے نکلے، امام حسین آگے آگے، جناب زینب پیچھے پیچھے، ایک مقام پر دونوں رکے، کچھ گفتگو ہوئی اور واپس خیمے میں چلے گئے۔ حمید ابن مسلم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب حمید ابن مسلم نے دوبارہ سے جو منظر دیکھا وہ پہلے منظر سے بدلا ہوا تھا۔ اب دوبارہ اس نے دیکھا کہ جب دوبارہ دونوں بہن اور بھائی خیمے سے برآمد ہوئے تو زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے پیچھے تھے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے پیچھے تھے۔ فوراً حمید ابن مسلم نے خط لکھا، یزید تو جنگ ہار گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ جنگ طاقتوں سے ہے، انہیں سب قتل کرنے کے بعد ہم جنگ جیت جائیں گے، مگر حسین نے جنگ کے آخری مرحلے میں قوتوں کو شہادت کی منزل میں پہنچا کر ان شہادتوں کو نشر کرنے کے لیے عظیم ذمہ داری حکمت کے کاندھوں پہ رکھ دی۔ یزید طاقتوں سے جیتنا آسان تھا، زینب کی حکمتوں سے جیتنا بڑا مشکل کا۔
ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد عظمت عقیلہ بنی ہاشم ملاحظہ فرمائیے کتنا اعتبار تھا حسین ابن علی کو اپنی بہن زینب علیہ مقام پر، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں زینب ابو طالب کی ہیبتوں کا محور بھی تھی، ایک ہی وقت میں زینب عباس کے بازوؤں کی قوت بھی اپنے بازوؤں میں سمیٹے ہوئے تھی، ایک ہی وقت میں زینب شجاعت حسنی کی عکاس تھی، ایک ہی وقت میں زینب جمال حیدری بھی اور جلال حیدری کو سمیٹے ہوئے تھی، ایک ہی وقت میں زینب اسلوب فاطمی بھی لیے ہوئے تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد لہذا جناب زینب علیہ مقام اس ذات والا صفات کا نام ثانیہ زہرا، توجہ کیجئے گا کیا کہا گیا؟ ثانیہ زہرا۔ کیوں کہا گیا ثانیہ زہرا؟ ذرا سا توجہ کیجئے گا، جناب زہرا کے وہ کون سے کام تھے جو باقی رہے جن کی تکمیل جناب زینب نے کی؟ ٹھیک ہے، اب آئیں تاریخ کے حوالے سے ان باتوں کا جائزہ لیا جائے جو جناب زینب نے مکمل کی ہیں اور جناب سیدہ نے جناب زینب کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت جاہ و حشم عظمت و کردار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسلام کے آئین و قوانین بنا رہے تھے، وحی کے اجالوں میں، قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے زیر اثر اسلام کا سنویدھان بنایا جا رہا تھا، عصمتوں کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ اسلام کی تقدیر بنا رہے تھے، اسلام میں سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے رہنے سہنے، اپنوں سے غیروں سے دوستوں سے دشمنوں سے اچھوں سے بروں سے سب کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں دین اسلام میں معین کی جا رہی تھی، قوانین بنائے جا رہے تھے۔ الیوم اکملت لکم کی آیت کے ذریعے سے دین مکمل غدیر میں ہو چکا تھا۔ غور کیجئے گا، 11 ہجری تک دین مکمل ہو چکا تھا، انقلاب آیا 11 ہجری میں جب حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، محمد کا اسلام خانہ نشیں ہو گیا، حکومت کا اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا، حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، حکومت کا اسلام رقبوں کو فتح کر کے مملکت اسلامی بنا رہا تھا، محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن کو جمع کر رہا تھا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، حکومت کا اسلام زمینوں کو فتح کر رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو فتح کر رہا تھا، حکومت کا اسلام تلوار کی چمک دکھا رہا تھا، محمد کا اسلام کرداروں کو صبر کے سانچے میں ڈھال رہا تھا۔ غور کیجئے گا، کردار علی تیار کر رہے تھے، ان 25 برسوں میں علی نے جن کرداروں کو تیار کیا، کسی کا نام عمار ابن یاسر رکھا گیا، کسی کا نام میثم تمار رکھا گیا، کسی کا نام رشید حجری رکھا گیا، کسی کو سلمان فارسی کہا گیا، کسی کو وقت کا ابو ذر غفاری کہا گیا۔ یہ وہ کردار تھے جنہیں علی 25 سال کی خاموشی میں ڈھال رہے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب حالات ایسے آ جائیں کہ ظلم تم پر حملہ آور ہو جائے، تمہارے گھروں کو جلایا جانے لگے، تمہاری ناموس پر حملہ ہونے لگے، پسلیاں توڑی جانے لگیں، ریسمان ظلم گلے میں ڈالی جانے لگے، جب حکومت تم پر ظلم کرنے لگے تو تمہیں خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ خاموش رہنے کے باوجود بھی اپنے لیے ایسے کرداروں کو ڈھال لینا کہ جو مٹانے آئے تھے وہی دروازے پہ سلامی کرنے کے لیے آ جائے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں اور اس درس کو لینے کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ جس دور میں علی نے زندگی بسر کی ہے، میرے نوجوانوں تک اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو میری طرف سے انہیں سبحان اللہ ہے۔ غور کیجئے گا، مولا کائنات نے 25 برس جو خاموشی کا دور گزارا ہے، علی خاموش تھے مگر خاموش نہیں رہے۔ یاد رکھیے گا، جو علی کے دروازے پہ ظلم کرنے آئے تھے، اب 2 پارٹیاں ہو گئی نا، ایک وہ
جو ظلم کرنے آئے تھے، ایک وہ جس کے دروازے پر ظلم ہوا تھا، وقتی طور سے یہ بات ختم ہو گئی کہ لوگ آئے، گھر گرانے کی کوشش کی گئی، دروازہ جلانے کی کوشش کی گئی، کوشش نہیں کی گئی بلکہ گھر جلایا گیا، دروازہ جلایا گیا، پسلیاں توڑی گئی، ریسمان ظلم ڈالا گیا، مگر علی نے کیا کیا؟ حکومت ظلم کرتی رہی، علی صبر کے پیمانے کو چھلکاتے رہے۔ مولا کیوں صبر دکھا رہے ہیں؟ کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے۔ ان 25 برسوں میں علی کو کبھی حکومت کی ضرورت نہیں پڑی۔ ذرا سا بیدار ہوئیے، 25 برسوں میں علی کو حکومت کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی، مگر ان 25 برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حکومت کو علی کی ضرورت نہ پڑی۔ ان 25 برسوں میں کوئی دن ایسا بتاؤ جب حکومت کو علی کی ضرورت نہ پڑی ہو تو بتاؤ۔ جو گھر جلانے آئے تھے، جو ظلم کی رسی گلے میں ڈالنے آئے تھے، جو پسلیاں توڑنے آئے تھے، وہ بار بار علی کے دروازے پر اپنی ضرورتیں مانگنے کیوں آ رہے تھے؟ علی کائنات کو یہی بتا رہے تھے، جب حکومتیں تمہیں مٹانے کی کوشش کریں تو اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا کہ تمہیں حکومت کی ضرورت ہوئی تو مٹا دیے جاؤ گے، مگر حکومت کو تمہاری ضرورت ہوئی تو پھر تمہارے چرنوں میں آ کے گرتی نظر آئے گی۔ اب یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہیں حکومت کی ضرورت بننا ہے یا تمہیں ضرورت مند بن کے کاسے کو پھیلا کے بھیک مانگنی ہے۔ اور یاد طلبگار قوموں کا کوئی پالنہار نہیں ہوتا، مانگنے والی قومیں ذلت کا ثبوت، ذلت کے قعر مذلت میں چلی جاتی ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں، رسوا ہو جاتی ہیں۔ اپنے اداروں کو، اپنے علمی اداروں کو، اپنے ایجوکیشن سوسائٹی کو اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں حکومت کی ضرورت نہ ہو، حکومتیں تمہاری دہلیز پر ضرورت کا کاسہ لے کر آ جائیں۔ یاد رکھیے گا، علی علی کا نعرہ کہنے سے قومیں عروج نہیں پاتی ہیں، جب یہ نعرہ زباں کی زد سے نکل کر دل کی گہرائی میں اتر جائے تو پھر انقلاب پیدا ہوتا ہے، ریولوشن آتا ہے۔ اور اس انقلاب کی ضرورت ہے، جب تم محتاج رہو گے تو مٹا دیے جاؤ گے، مگر جب دنیا تمہاری محتاج ہوگی تو مٹانے والے سلام کرنے لگیں گے، کلام کرنے لگیں گے، راضی ہو جائیں کہ دعائیں کرنے لگیں گے، دہلیز پر آنے لگیں گے، سیدہ راضی ہو جائیں، سیدہ راضی ہو جائیں۔ یہ کیا تھا؟ حکومت کیوں راضی کر رہی تھی؟ اس لیے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ حکومت ہاتھوں میں لی تو جا سکتی ہے پر اہل بیت کے بغیر چلائی نہیں جا سکتی۔ اور تاریخ نے لکھا میرے عزیزوں، اگر یہاں تک میرا میسج مکمل ہو گیا تو پھر میں تاریخ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا گیا۔ موضوع آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، باتیں میں ادھر ادھر کی کروں گا مگر سب کو موضوع سے مرتبط کر کے چلوں گا، تاکہ آپ کو موضوع سے سننے کی اگر عادت ہے تو پھر سمجھنے کی بھی عادت ہو کہ موضوع کے جو تقاضے ہوتے ہیں قبلہ انہیں کیسے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت کے ساتھ چلا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، حکومت کا اسلام اس وقت تک مانیتا پراپت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپوزیشن اس کو ویریفائیڈ نہ کر دے، جب تک علی اس کو سہارا نہ دے دیں۔ اب توجہ کیجئے گا ایک جملے پر۔ اب یہ سوال کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر کسی نے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی امام حسین، یزید کی سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب پوری امت یزید کی بیعت کر چکی مکہ مدینے کوفے تک تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال غیر عاقلانہ ہے، اس سوال کو عاقلانہ میں بناتا ہوں۔ اس طرح نہ پوچھیے کہ جب ساری امت نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ میں سوال کو برعکس کر کے پوچھ رہا ہوں، جب رسول کے بیٹے نے بیعت نہیں کی تھی تو امت کی اتنی اوقات کہاں سے ہو گئی کہ وہ بیعت کر لے؟
اور اگر لفظ اوقات سے آپ کو آپتی جنک ٹپڑی لگ رہی ہے تو دلیل سن لیجئے میرے لفظوں کے ساتھ، تاریخ کے لفظوں کے ساتھ۔ اگر ایسا ہوتا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو امت کی اتنی اوقات کہاں سے آ گئی کہ اس نے حسین کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لی؟ یہ بات تو یزید بھی جانتا تھا کہ پوری امت کی بیعت لینے کے بعد وہ حسین سے کیوں مانگ رہا تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، وہ حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے یزید جانتا ہے اس پوری امت کی بیعت کی وہ اوقات نہیں ہے جو حسین کی بیعت کی عظمت کی حیثیت ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، جب سب لوگوں نے لوگوں کی بیعت کر لی تھی تو پھر لوگ علی کے دروازے پہ کیوں آ رہے تھے؟ انہیں معلوم ہے علی کے مقابل میں جو حکومت تھی اس کو معلوم ہے کہ علی اپوزیشن میں ہے، اور علی تنہا بھی ہو تو میر لشکر ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد رہا۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، حکومت سنبھال لی گئی، مجھے کوئی بحث نہیں حکومت کس نے سنبھالی، کب سنبھالی، کیسے سنبھالی، کتنی سنبھالی اور کتنی نہیں سنبھالی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، 25 سال تک حکومت علی کی محتاج رہی۔ ایک لفظ اگر میں فیس بک سے نکال کے کہہ دوں تو برا نہ مانیے گا، فیس بک تو فیک بک ہے، بات کوئی بھی آ سکتی ہے، اچھی لگے تو لے لیا کیجئے، بری لگے تو واپس پھینک دیا کیجئے۔ ایک تصویر بڑی خوبصورت آئی تھی، تصویر کا رنگ یہ تھا کہ ایک کار تھی، کار پہ چاروں طرف بندر بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیئرنگ پہ تھے، چھت پہ تھے، بونٹ پہ تھے، آگے والی پہ تھے، پیچھے والی پہ تھے، چاروں طرف سے بندروں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کے نیچے کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ قبضہ تو پورن بہومت سے کیا ہے پر چلانی کسی کو نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ چلیں شکر ہے آپ کے لبوں پہ تبسم تو آیا، ایک صلوات پڑھیں محمد عالم۔ میرے جو نوجوان اتنی سنجیدگی سے سن رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کبھی ہنستے ہی نہیں تھے۔ خیر اللہ کا شکر ہے آپ نے تبسم فرمایا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد عالم۔ حکومت نے قبضہ تو کر لیا حکومت پہ، مگر علی کے بغیر چلائی نہیں جا سکتی، لہذا علی سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، کائنات کے مشکل کشا ہیں علی۔ اب بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، چونکہ تاریخ کی نزاکت کی ضرورت نے اس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، ورنہ عقیدوں کی آواز اس کی اجازت نہیں دیتی، مگر سمجھانے کے لیے اس لفظ تک مجھے لانا پڑتا ہے۔ اہل ادب سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ علی کائنات کے مشکل کشا ہیں، پر اس وقت کے حالات نے 3 مشکلوں نے علی کو گھیر لیا۔ حکومت بیعت چاہتی ہے، علی حکومت کی بیعت کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ غور سے سنیے گا، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، اور ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اگر میرے نوجوان نہیں سمجھیں تو آسان کر دوں، علی معصوم ہے، اور معصوم گناہگار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب بھی اگر جوان نہ سمجھو تو ایک جملہ اور کہہ دوں، پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ رسول آقا ہیں، امت غلام ہے۔ پھر سے سن لیجیے، رسول آقا ہیں، امت غلام ہے۔ رسول نے کہا جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہیں، تو امت اب پہلے رسول کی غلام تھی، اب علی کی غلام ہے، تو علی آقا ہیں، امت غلام ہے۔ اب یہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امیر ہو وہ غلام کی بیعت کر لے؟ بھائی من کنتوں کا ترجمہ تو یہی ہے نا کہ علی آقا ہیں، اور آقا تو سب نے مانا ہے کہ علی مولا ہیں، آقا ہیں،
تو علی بیعت نہیں کر سکتے. میں نے 3 جملوں سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ میں عام طور سے ایک ہی دفعہ سمجھاتا ہوں، مگر چونکہ پہلی بار آیا ہوں اس لیے 3 بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے لفظ واضح ہو جائیں. غور فرمائیے گا، آپ کی سمجھ پہ اعتراض نہیں، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اس لیے غور کر رہا ہوں کہ بات اپنے بچوں کے ذہن تک پہنچ جائے. توجہ فرمائیے گا. تو علی بیعت کر نہیں سکتے، واضح ہو گئی. تو علی شہادت لے جائیں. اس وقت حکومت علی سے بیعت لینا چاہتی ہے، بیعت نہ لیں گے علی، نہ کریں گے تو حکومت قتل کر دے گی. تو علی قتل ہو جائیں، جاگیے ذرا سا، علی شہید ہو جائیں. مگر مولا اس وقت شہادت بھی قبول نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خارجی طاقتیں خار کھا کے بیٹھی ہیں کہ جیسے ہی اسلام کے 2 گٹ آپس میں لڑیں، ہم ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر اسلام ہی کو صف ہستی سے مٹا دیں. علی شہادت معراج حیات مانتے ہیں، مگر اس وقت کی شہادت اسلام کو صف ہستی سے مٹا دے گی، اور یہ بات علی کو گوارا نہیں ہے. تو علی بیعت کر نہیں سکتے، شہادت لے نہیں سکتے. تیسری صورت کیا ہے؟ علی صاحب ذوالفقار ہیں، علی کی کلائی میں وہ ساری کلائیں جنگ جیتنے کی موجود ہیں. علی کے بازوؤں کی ابھرتی ہوئی مچھلیاں عنوان جہاد میں عظمتوں کی مالک ہیں، کامیابی و کامرانی کا اعلان کرتی ہیں. علی کا مزاج بھی اگر جنگ کے میدان میں لے آئے تو پھر کسی میں ہمت نہیں کہ علی کو ہرا دے. تو علی تلوار اٹھائیں اور تلوار اٹھا کے جنگ کریں، اپنا حق لے لیں، غاصبوں کو قتل کر دیں، منافقین کا قتل کر دیں، قلعہ کما کر دیں، بنی ہاشم کو ساتھ لیں، جنگ پہ نکل پڑیں. مگر معاف کیجیے گا، علی اس وقت اپنا حق لینے کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، میرا سمجھانا ضروری ہے. بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بچوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھا سکتے. ایک جملہ ہے، سنبھال سکیے تو سنبھالیے گا. علی تلوار کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق پالنا ضروری ہے. میرے بچے نہیں سمجھے. نہیں، میں بغیر سمجھائے تو جاؤں گا نہیں آج. پہلی بار آخری بار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مگر پہلی بار اس قاعدے سے سمجھا دوں کہ آخری بار بھی ہو تو یاد رہے کہ ہاں کوئی سمجھا کے گیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد رالو. حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے. کیا مطلب ہے حق پانا اور پالنا؟ بچے سنیں، بزرگوں سے معذرت. 2 عورتیں لڑتی ہوئی علی کی خدمت میں آئی. یا علی بچہ میرا ہے، یا علی بچہ میرا ہے. مولا کائنات نے کہا قمبر تلوار لاؤ. اس زمانے سے سنتے آ رہے ہیں نا اس واقعے کو، نہیں نئے انداز سے سن لیجیے. قمبر تلوار لاؤ، 2 ٹکڑے کرو، آدھا اسے دو، آدھا اسے دو. جو حقیقی ماں تھی وہ چیخ پڑی، ہاتھوں کو جوڑا، پیچھے ہٹی. یا علی حق مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو. اب تو سمجھ میں آیا؟ حق مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو. بی بی کیوں نہیں چاہتی؟ کہا حق پانا ضروری نہیں ہے، اس وقت حق کا پالنا ضروری ہے. اگر حق پانے کے لیے قدم بڑھایا تو حق 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اب سمجھے علی حق لینے کے لیے کیوں نہیں بڑھے؟ علی جانتے تھے حق لینے کے لیے بڑھا تو حق 2 حصوں میں بدل جائے گا. علی چاہتے ہیں حق پانے سے بہتر ہے حق پلتا رہے، کسی کے پالنے میں پلتا رہے. حق پلتا رہے، کسی کے پالنے میں رہے. یہ بہت عجیب واقعہ ہے، بہت پرانا ہے، مگر ذرا سا نئے انداز میں سن کے اور سمجھ کے دیکھیے اس واقعے کو. کتنا بڑا مسئلہ اس واقعے نے حل کر دیا کہ حق پانا اور ہے، حق پالنا اور ہے. 2 عورتیں تھیں جو لڑتی ہوئی آئی تھی. ایک جھوٹی ماں تھی، ایک سچی ماں تھی. ایک اچھی ماں تھی، ایک خراب ماں تھی. ایک صحیح ماں تھی، ایک غلط ماں تھی. آسان کروں لفظوں کو، ایک وہ ماں تھی جو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئی. ایک وہ ماں تھی جو غرور کے صنم کو پروان چڑھانے کے لیے رشتوں کی بلی چڑھانے پہ تیار ہو گئی.
اب اس سے زیادہ تو میں لفظ نہیں ادا کر سکتا نا. تو مائیں دو قسم کی ہوتی ہیں. کچھ وہ ہوتی ہیں جو رشتوں کو پروان چڑھاتی ہیں, کچھ وہ ہوتی ہیں جو اپنے اہنکار کو پروان چڑھاتی ہیں. اب مائیں تو بہت سی ہیں, تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں کس ماں نے دولتیں لٹا کے امت کو پروان چڑھایا ہے اور کس ماں نے اہنکار کو پروان چڑھا کے 70,000 بچوں کی بلی چڑھا دی ہے. بھائی یہ واقعہ تو یہی بتاتا ہے نا, بہت توجہ کیجئے گا, شکریہ. یہ واقعہ تو یہی بتاتا ہے. اب اسے آپ اپنے سماج پر بھی اپلائی کر لیجئے. اگر آپ کے سماج میں کوئی خاتون رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے کبھی پیچھے ہٹ جائے تو اسے بزدل نہ سمجھنا. کوئی اہنکاری خاتون سماج میں رشتوں کو توڑنے کے لیے اپنی انا پہ باقی رہے تو اسے بہادر نہ سمجھنا. یہ پیچھے ہٹ رہی ہے تو بزدل نہیں ہے, وہ آگے بڑھ رہی ہے تو بہادر نہیں ہے. پھر ہے کیا؟ جو پیچھے ہٹ رہی ہے خدیجہ صفت ہے, جو آگے بڑھ رہی ہے لڑاکا ہے, جنگی خاندان سے ہے. بچنا ایسے لوگوں سے. اور سماج میں جو خاتون رشتوں کی آبرو رکھتی ہے وہ لائق احترام ہے, اس لیے کہ وہ رشتوں کی بلی نہیں چڑھاتی, اپنا بلیدان دیتی ہے تاکہ رشتوں کی بلی نہ چڑھ جائے. تو کچھ تو رشتوں کی بلی چڑھاتے ہیں اور کچھ وجود کا بلیدان دیتے ہیں. هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے گا. اچھا, میں بہت زیادہ اس بات کو آگے نہ بڑھاؤں, واقعہ ختم ہو گیا بہت جلدی, میں نے بہت سے گوشے چھوڑ دیے اس کے. وہ عورت جسے علی نے فیصلے کے طور پر بچہ جس کی گود میں دیا, وہ لے کے جانے لگی. توجہ کیجئے گا. چشم تصور میں اس عورت کے پاس گیا. میں نے کہا بی بی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ ہمارے یہاں نہیں آئی فیصلہ کروانے کے لیے, ورنہ ہم فیصلہ کرتے تو یہ دادا بن گیا ہوتا بچہ, وہ فیصلہ نہ ہوتا کہ کس کا ہے. تو اچھا ہوا چونکہ ہمارے ہاں فیصلہ دلیلوں سے, وکیلوں سے, اپیلوں سے ہوتا ہے, مگر علی کی بارگاہ میں فیصلہ دلوں کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے, اس لیے فیصلہ جلدی ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے فیصلے میں جو علی کی عدالت میں ہوا ہے, ہماری عدالت کا فیصلہ اس عدالت کے فیصلے کے برخلاف ہے. توجہ سے سنیے گا. ہماری عدالت کا قانون ہے کہ اگر ایک مال کے 2 دعوے دار ہوں اور دونوں عدالت میں دعوی پیش کریں اور جج کے سامنے ایک دعوے دار پیچھے ہٹ جائے تو مال اسے نہیں ملتا جو پیچھے ہٹ جائے, اسے ملتا ہے جو دعوے پر باقی رہے. نہیں سمجھ میں شاید بچوں کے آیا, وضاحت کر دوں. فرض کیجئے, فرض ہے معذرت کے ساتھ, یہ مائک میرے لیے لگایا تھا پڑھنے کے لیے, میں پڑھنے کے بعد اسے لپیٹ کے لے جانے لگا. شبیر صاحب مولانا صاحب نے کہا کہ قبلہ یہ انجمن کا مائک ہے, امام باڑے کا مائک ہے, آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا 1 گھنٹے تک میں نے استعمال کیا ہے, یہ اب میرا ہو جانا چاہیے. تو ایک تو یہ بھی آپ بات سمجھ لیجئے کہ جو مال آپ کو استعمال کے لیے دیا جائے آپ اس کے مالک نہیں بنتے. تو جتنا خمس و زکوٰۃ لوگ مستحق سمجھ کے لیتے ہیں, جب تک ان کا استحقاق ہے وہ مالک ہیں, جب ان کا استحقاق ختم ہو جائے تو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مولوی مائک لے جائے تو سب کو اچھا لگ رہا تھا کہ کیوں لے جا رہا ہے, اور جو مال لے کے بیٹھے ہوئے ان کا بھی ملکیت کا حق نہیں ہے, تصرف کا حق ہے. تو تصرف کا حق تو مجھے بھی ہے. ہم دونوں آدمی اس بات پر اختلاف کرنے لگے. انہوں نے کہا آپ لے جا نہیں سکتے مائک, میں نے کہا میں تو لے کے جاؤں گا. دونوں آدمی میں گفت و شنید ہو رہی تھی. ناظم صاحب نے کہا کہ ارے آپ لوگ کیوں جھگڑ رہے ہیں, چلیے جج کے پاس بات کرتے ہیں. ہم دونوں جج کے پاس گئے. جج سے کہا پوچھا کیا ہوا, میں نے کہا حضور یہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, میرا مائک ہو گیا. انہوں نے کہا صاحب انجمن کا مائک ہے. تھوڑی دیر بعد ان کو رحم آ گیا, کہنے لگے جج صاحب چھوڑیے انہیں دے دیجیے, ہم لوگ دوسرا لے لیں گے, اتنی دور سے آئے مائک کے لیے لڑ رہے ہیں.
آپ گھبرائیے مت، میں لے کے نہیں جاؤں، میں خالی مثال دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد العالم. کچھ لوگ اتنے سنجیدہ ہو گئے کہ انہیں لگا کہ شاید لے کے چلے. نہیں، بالکل سنجیدہ نہ ہوئیے، میں بالکل چھوڑ کے جاؤں گا، توجہ کیجیے گا. تو مولانا نے فوراً کہا کہ مولانا صاحب کو دے دیجئے، ان کی مہربانی تھی، انہوں نے کہا دے دیجئے. اب آپ یہ بتائیے کہ جج صاحب فیصلہ کیا کریں گے؟ ان کو کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ لے لیجئے، یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ دعوے دار اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے ہاتھ پیچھے ہٹایا، انہوں نے مجھے دے دیا. مولا کی عدالت میں کیا ہوا؟ بولیے، الٹا ہوا فیصلہ کہ نہیں؟ اچھا، مولا کی عدالت میں صحیح ہوا، آپ ڈر رہے ہیں کہتے ہوئے. ہماری عدالت میں الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر یہ فیصلہ ہماری عدالت میں آتا تو کیا ہوتا؟ جی، اس کو دیا جاتا جو باقی تھی، علی نے اسے دیا جو پیچھے ہٹ گئی. اب توجہ سے حق پالنے اور حق پانے کا مسئلہ، ان دو جملوں کی وضاحت مزید کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. میں نے چشم تصور میں اس بی بی سے پوچھا جو بیٹا لے کے جا رہی تھی، میں نے کہا ہماری عدالت میں تو تجھے بیٹا ملتا نہ، بیٹا تو اسے دے دیا جاتا. پھر بتا تو کیا کرتی؟ تو بڑا پیچھے ہٹ رہی تھی نا، قربانی دے رہی تھی. اگر ہماری عدالت میں یہ قربانی دینا پڑتی تو؟ اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار تھی. میں نے کہا وجہ؟ کہا بس یہ بتا دو بچہ ہے کس کا. اب میں تاریخ کے جملے اگر کہہ دوں تو آپ سمجھ جائیے گا. کس کا بچہ ہے؟ میں نے کہا وہ تو آپ کا ہے. کہا یہ بتاؤ اسے پالنے کے لیے جسم پر زخم کس نے کھائے؟ شب کی تاریکی میں تلواروں کے سائے میں کون سویا؟ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. جب چاروں طرف سے نرغہ عادہ نے گھیر لیا تو بچایا کس نے؟ نہیں، میں لفظ بدلنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا یہ بتاؤ اسے 9 مہینے کوکھ میں کس نے رکھا؟ اسے پروان کس نے چڑھایا؟ اسے دودھ کس نے پلایا؟ اپنا حسن نچوڑ کر اس کا پیٹ کس نے بھرا؟ یہ رویا تو بہلایا کس نے؟ یہ سویا نہیں تو سلایا کس نے؟ یہ پریشان ہوا تو سکون کس نے دیا؟ یہ چیخا اور چلایا تو مدد کس نے کی؟ میں نے کہا آپ ہی نے کی. کہا اب سنیے، اگر یہ میرا بیٹا ہے اور واقعا میرا بیٹا ہے تو جھوٹی ماں لے کے تو چلی جائے گی، مگر جب یہ بھوکا ہوگا تو کہے گی آؤ اسے دودھ پلا دو. جب یہ روئے گا تو کہے گی آؤ اسے سہلا دو، اسے پہلا دو، اسے کھلا دو، اسے پلا دو، اسے سلا دو. اس کا دھیان رکھو. اس کا مطلب ہے جس کا حق نہ ہو وہ لے جا تو سکتا ہے، پال نہیں سکتا. آج میرا جملہ واضح ہو. وہ حق لے جا تو سکتا ہے، پال نہیں سکتا. علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں حق نہیں لیتا، حق ٹکڑوں میں نہ بڑھ جائے، لے جاؤ کسی کے پالنے میں رہے. مگر علی جانتے تھے جب یہ درباروں میں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، ایک بار نہیں 70 بار کہو گے یا علی آپ نہ ہوتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت، اور یاد رکھیے گا حق پالنا ضروری ہے. اگر یہاں تک بات سمجھ گئے تو ایک مسئلہ اور ایک جملہ اور ایک میسج اور کنوے کرتا چلو. ہماری قوم کو سوچنا چاہیے، یہ ایک بالش جگہ پہ لڑنے والے، یہ کھڑکی پہ لڑنے والے، یہ پگڈنڈی پہ لڑنے والے، یہ نالی پہ لڑنے والے، بلکہ نالی پہ لڑ لڑ کے گالی دینے والے، یہ وہ لوگ کہ جو چبوتروں پہ لڑنے والے، یہ وہ لوگ کہ جو ایک ایک بالش پہ اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں. بھائی کہہ رہا میں لوں گا جگہ، وہ کہہ رہا میں لوں گا جگہ، وہ کہہ رہا میری جگہ ہے، وہ کہہ رہا میری جگہ ہے. کبھی علی کی عدالت پہ بھروسہ کر کے 2 قدم پیچھے ہٹا کے دیکھو. میرا جملہ واضح ہے. کبھی 2 قدم پیچھے ہٹا کے دیکھو. اب جملہ سنیے، تم اپنے بھائی کے سامنے حق مانگنے کے بجائے حق پالنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ. اگر بھائی تمہارا ہے تو اس کی رگوں میں بھی تمہارے ہی باپ کا لہو ہے. اگر تم جائز ناجائز سمجھتے ہو تو وہ بھی خدا کرے سمجھ جائے. اس لیے یہ خیال رکھنا. مگر ہماری صورتحال کچھ بڑی عجیب سی. یہ شہنشین شیرمال رکھنے کے لیے نہیں تھی، یہ شہنشینی اسی لیے تھی کہ کبھی کبھی ہم مقدموں کی فائلیں بھی لا کے رکھ دیں.
مگر ہمارا حال بہت برا ہے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اس لیے ایک واقعہ سن لیجئے، اور میں صرف اشارہ کہوں گا بھائی، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، میری بھی مجبوریاں سمجھا کیجئے آپ لوگ. ایک لومڑی اور کوے کے درمیان لڑائی ہوئی. بچوں کے لیے کہانی سنا رہا ہوں، سنو بیٹا، تم سنو، تمہارے لیے کہانی ہے. ایک لومڑی اور بچے کے درمیان، ایک لومڑی اور ایک کوے کے درمیان لڑائی ہوئی ایک روٹی کو لے کر. دونوں نے جھپٹا مارا. لومڑی نے کہا میری روٹی ہے، کوے نے کہا میری روٹی ہے. دونوں میں لڑائی ہونے لگی. دونوں نے دیکھا کہ بھئی کسی سے فیصلہ کراؤ. انہیں سامنے دکھ گئے بندر ماما. بندر ماما سے فیصلہ کروا. گھور کلیوگ ہے، قسم خدا کی، جانوروں کو بھی ماما کہنا پڑتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بھائی صاحب آپ یقین کریں، جب ہم سڑک پہ چلتے ہیں شیر سے ڈر نہیں لگتا. نہیں، بندر سے نہیں، کسی اور جانور سے بھی لگنے لگا. ہاں، شیر آ جائے گاڑی کے سامنے تو ڈر نہیں لگتا، مگر اللہ اکبر کوئی اور جانور آ جائے تو ڈر لگنے لگتا. گھور کلیوگ ہے، کیا کیجیے گا آپ. شجاعت کے پیمانے بدل گئے ہیں، خوف کا انداز بدل گیا ہے. اور فرما رہا نا، سمجھ رہے ہیں شاید میری بات آپ. خدا کرے جو سمجھ جائے اسے میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو یہ بھی نہ سمجھے پھر تو خدا ہی سمجھے کہ وہ کب سمجھیں گے. توجہ فرمائیے گا. بندر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے گئے. بندر نے کہا اتنا آسان فیصلہ میرے پاس لے کر لاؤ جلدی سے. انہوں نے ہاتھ میں روٹی دی. دیکھیے میں بندر کے منہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا لال بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے. باقی حیت کی آپ سمجھ لیجئے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. بندر کو سمجھ گئے نا. اب کون ہے جو بندر کو، ڈارون والی تھیوری سمجھ لیجئے کہ پہلے یہ آدمی ہی تھا، تو ڈارون کی تھیوری کے حساب سے ہی سمجھ لیجئے. مگر سمجھ لیجئے خدا کے واسطے کہ میں بندر کہہ رہا ہوں کہ کسے میں بندر کہہ رہا ہوں. جو بندر تھا اس کے لال منہ اور کالے منہ پہ نہ جائیے، منہ تو سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. باقی حیت قضائی کو یاد رکھیے اور جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. بندر نے کیا کیا کہ روٹی تو لی اور آدھی آدھی کرنے کے بجائے آدھی زیادہ آدھی کر دی. پتہ نہیں سمجھا سکا کہ نہیں. کبھی کبھی اردو کا لطف لینے کے لیے جملے جو ہے بچوں کے سروں سے اڑ جاتے ہیں. آدھی زیادہ آدھی کی اور آدھی کم آدھی کی. مطلب یہ آپ کی زبان میں سمجھا دوں. 100% روٹی تھی، 60% ایک طرف کی اور 40% ایک طرف کی. 40% ایک طرف اور 60% ایک طرف، اور دونوں کی طرف بڑھا دی. جس نے 40% دیکھی اس نے کہا حضور ادھر 10% زیادہ ہے. انہوں نے کہا ہاں ادھر زیادہ ہو گئی. ادھر اس نے 20% توڑی، منہ میں رکھ لی اور بڑھائی. اب ادھر یہ چیخنے لگا حضور ادھر زیادہ ہو گئی. انہوں نے ادھر کی بھی کھائی، ادھر کی بھی تھوڑی سی کھائی، ادھر زیادہ ہو گئی، ادھر کی بھی تھوڑی سی کھائی. آدھی آدھی تو بانٹی تھی، دونوں طرف سے کھا لی. جب روٹی ختم ہو گئی تو پوچھا اب بھی فیصلہ چاہیے. مسکرا رہے ہیں آپ، بات کو سمجھ لیجئے گا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب جو فیصلہ لینے کے لیے آیا تھا، ایک لفظ ہمارے تارا گڑھ پہ بولتا مال بھی گیا اور ماجنا بھی گیا. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. ہر لڑائی کی انتہا کمپرومائزن پر ہے. کاش میرا جملہ واضح ہو. ہر جھگڑا صلح پہ آ کے ختم ہوتا ہے. پہلے دن کر لو یا ادھر کی دولت بھی لٹا دو ادھر کی دولت بھی لٹا دو، دروغہ جی کی گالیاں بھی کھا لو، تب جا کے فیصلہ کرو. یعنی عزتیں اور مال دونوں برباد کر کے فیصلہ کرو، یا پہلے ہی دن اپنے مقدمے کی فائل سلطان کربلا کی دہلیز پہ رکھ لو، علم کے نیچے فیصلہ کرا لو، تعزیے کے سامنے فیصلہ کرا لو. عزتیں رہ جائیں گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. مگر نہ جانے کس اہنکار میں ہم جی رہے ہیں کہ لڑائی میں ادھر کی دولت بھی جا رہی ہے، ادھر کی دولت بھی جا رہی ہے. اور اب اس بات پر فخر نہیں ہے کہ میرے پاس دولت ہے، بس اس بات پر فخر ہو گیا کہ اس کی برباد کیسے ہو، اپنی آباد کیسے ہو، یہ فکر نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے اس دور کی. میرے پاس کتنی دولت ہے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ آباد ہو اور بڑھے، مجھے یہ فکر ہے کہ اگلے کی برباد کیسے کی جائے. جب پوائنٹ آف ویو نیگیٹو میں جانے لگے تو سماج انحطاط پذیر ہونے لگتا ہے، یعنی پست ہونے لگتا ہے. سماج زمین میں گڑنے لگتا ہے. اب کیا انحطاط پذیر کا میں ترجمہ کروں؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا. تو یہاں تک میں نے بات آپ کے
اذہان عالیہ تک عرض کر دی کہ علی بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ ید اللہ غیر اللہ کی بیعت نہیں کر سکتا، علی شہادت لے نہیں سکتے، میں موضوع سے متصل ہوں اور آخر تک، علی شہادت لے نہیں سکتے اس لیے کہ خارجی طاقتیں اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہی ہیں، علی تلوار اٹھا نہیں سکتے اس لیے کہ حق پانے سے بہتر حق پالنا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ علی کائنات کے مشکل کشا ہیں، پر یہ تین مشکلیں علی کو گھیرے ہوئے ہیں، علی کریں تو کیا کریں؟ بیعت کر نہیں سکتے، شہادت لے نہیں سکتے، تلوار اٹھا نہیں سکتے، کون ہے جو مشکل کشا کی عقدہ کشا بن جائے؟ تو جناب سیدہ اٹھیں، علی کو اپنے حصار میں لیا، یا علی گھبرائیے نہیں، دشمن گھر تو جلا سکتا ہے، آپ کو شہید نہیں کر سکتا، میری پسلیاں تو توڑ سکتا ہے، بیعت نہیں لے سکتا۔ فاطمہ زہرا کا کامیاب ترین جہاد تھا جس نے ولایت کو بھی بچایا اور بیعت کو بھی پیچھے ڈھکیل دیا۔ باشعور لوگ بیٹھے توجہ کیجئے گا، میں موضوع سے بالکل متصل ہوا۔ جناب سیدہ نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، ولایت کا جلتے ہوئے گھر میں، جلتے ہوئے خیمے میں، جلتے ہوئے دروازے پر ولایت کی حفاظت کی۔ اسی گھر میں ایک بی بی ہے جو ولایت کو بچانے کا ہنر دیکھ رہی ہے۔ آج پر جملہ واضح ہو جائے، چونکہ زہرا کے بعد زینب کو ثانی زہرا ہونا ہے، فاطمہ نے بتا دیا جلتے ہوئے گھر سے وقت کے علی کو کیسے بچایا جاتا ہے، وقت کے علی کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ زینب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیسے بچانا؟ اب جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، یاد رکھیے گا شہزادی زینب نے بھی آواز دی، اماں پریشان نہ ہو، مدینے میں گھر جلانے والا اگر نقاب کے پیچھے چھپ گیا ہے تو میں کربلا میں اس نام کو چھپنے نہ دوں گی، عمر سعد خیمے جلائے گا، تاریخ ہر جلانے والے کو پکڑ لے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور جب سعد نام کے ایسے ہیں، جب سعد نام کے ایسے ہیں قبلہ، تو بدذات نام کے کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ جناب سیدہ نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، مگر اتنی طاقت سے ڈھکیلا کہ پھر 50 سال تک کسی حاکم میں ہمت نہیں ہوئی کہ دہلیز آل محمد پہ آ کے بیعت مانگتا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ 11 ہجری میں شہزادی نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا تو 60 ہجری تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ علی اور امام حسن سے آ کے بیعت مانگتا، مگر 60 ہجری میں یہ بیعت کا سوال خونخوار ہو کے پھر آل محمد کی دہلیز پر آ گیا اور اب پھر حسین سے بیعت مانگی جانے لگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، جناب زہرا نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا تھا، اس لیے ثانی زہرا کی ضرورت تھی۔ جملہ واضح ہو جاتا، اس لیے ثانی زہرا کی ضرورت تھی۔ اب زینب نے بیعت کی لاش کو چادر میں باندھ کر فرات کی گہرائی میں ڈبو دیا۔ اب قیامت تک سلطنتیں تو رہیں گی پر کسی بھی حکومت میں جرأت بیعت طلبی نہ رہے گی۔ اب کوئی حکومت کسی امام سے بیعت نہیں مانگے گی، تو چونکہ زہرا کے بعد سوال بیعت اٹھنا تھا اس لیے ثانی زہرا کی ضرورت تھی، مگر زینب نے سوال بیعت ہی کو ختم کر دیا۔ اب جب سوال بیعت نہ اٹھے گا تو ثانی زینب کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب ثانی زینب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے غور کر لیا، ثانی زینب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرحلہ واضح ہو گیا۔ آئیے ولایت کو بچانے کا طریقہ، بس ختم کر دی میں نے دعا۔ ولایت کو بچانے کا طریقہ کیسے بچایا جناب زینب نے ولایت کو؟ بہت توجہ سے ایک واقعہ سن لیجئے، اس واقعے میں پیغام بھی ہے اور میرے موضوع سے قبلہ مرتبط بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے موضوع کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ توجہ فرمایا۔
یہ بات بہت توجہ سے سنیے گا. RSS کے ایک بزرگ نیتا گزرے ہیں اشوک سنگھل صاحب. پڑھے لکھے تھے اور پہلے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے. شکریہ کہ آپ نے سمجھ لیا, کاش جوان بھی سمجھ لیتے. پہلے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور یہ بہت قاعدے کے پڑھے لکھے تھے, اور لکھنؤ میں تھے تو الہ آباد کے, مگر لکھنؤ سے رابطہ تھا تو شیعوں سے بڑے گہرے تعلقات. کسی سفر کے دوران ایک شیعہ عالم دین سے ملاقات ہو گئی. بہت توجہ سے سنیے گا. شیعہ عالم دین سے پوچھنے لگے کہ آپ شیعہ ہیں. انہوں نے آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ آپ کے کپڑوں سے. مطلب لباس سے پہچاننے کا ہنر بہت پرانا ہے. اچھا میں پڑھتے ہوئے نہیں ڈر رہا ہوں, آپ بولتے ہوئے ڈر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خدا سب کی حفاظت فرمائے. توجہ فرمائیے گا. تو کپڑوں سے پہچان لیا انہوں نے, آپ کے لباس سے ہم نے پہچان لیا کہ آپ شیعہ عالم دین. کہ جی بتائیے. کہنے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا شیعہ عالم دین کا کمال یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مت پوچھو. نہیں, اس کو کہنے کا حق بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ منبر سلونی کا وارث بننے کا دعویٰ کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ پوچھے. بھائی پوچھئے, پتہ ہوگا تو بتائیں گے, نہیں ہوگا تو پوچھ کے بتائیں گے. پریشانی تو نہیں. بہت توجہ سے. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں یہ روایت بڑے شد و مت سے پڑھی جاتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گئی اور جناب سید سجاد سے جا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. پوچھا نا, یہ پڑھی جاتی ہے روایت. اس نے سوال یہ کیا کہ یہ روایت جو آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے اور آپ کے یہاں یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ زینب عقیلہ بنی ہاشم کا نام, زینب حسنین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھنے والی ذات کا نام, چادر تطہیر کے سائے میں پروان چڑھنے والی ذات, باب منت العلم کی آغوش تربیت میں جوان ہونے والی ذات اعلیٰ والا. امامت کے دہن سے نکلے ہوئے جملے انت عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ. آپ ایسی عالمہ ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں, ایسی سمجھدار ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں. خالی پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے, سمجھدار بھی ہونا ضروری ہے. بڑی پریشانی ہے. حالانکہ آج کل تو پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا کہنا بھی جرم ہی ہے شاید. ہاں لیکن پھر بھی یہ دیکھیے, جس دور میں جاہل کو جاہل کہنا جرم تھا, اس دور میں سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو عالمہ کہہ کے دنیا کو علم کا مرکز بتایا. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. تو عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کی ذات, فہمۃ غیر مفہمہ جناب زینب کی ذات, اتنی بلند و بالا ذات کہ جو کوفے میں درس تفسیر دیا کرتی تھی, عورتوں کو تعلیم شریعت دیا کرتی تھی, تعلیم قرآن سے آشنا کرایا کرتی تھی. کیا اس بی بی کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ جان بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر چل جائے؟ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے امام کے پاس کیوں گئی؟ کاش میرا جملہ واضح ہو. یہ جملہ پوچھنے کے لیے شہزادی امام کے پاس کیوں گئی؟ ایک روایت کا فقرہ ہے قبلہ. جب اور یہ سب کے لیے غور سے سنیے گا سب, چونکہ آج کل سوشل میڈیا پر سب کو جواب دینا ہے اور سب کو جواب دینا چاہیے. آج مصیبت یہ ہے کہ ادھر کی 5 برس کی بچی کو یہ پتہ ہے کہ تم ہی لوگوں نے تو امام حسین کو مارا ہے, تم ہی روتے ہو. اور ادھر کی 5 برس کی بچی کو نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج کوئی بھی آدمی کربلا, امام حسین, تاریخ اسلام پر 2 سوال فیس بک پر شیعوں کے گروپ میں ڈال دیتا ہے, اور اب یہ سارے لوگ پریشان ہو کے 70 سال 80 سال 75 سال کا آدمی فارورڈ کر رہے ہیں, مولانا صاحب یہ جواب دے دیجئے, مولانا صاحب یہ 2 سوال بتا دیجئے, یہ فلانے نے پوچھ لیے, فلانے نے پوچھ لیے. میرے جو ایک جملہ ایمان سے بتائیے, میں آپ کو ضرور جواب دوں گا 2 سوال کے, مگر 2 سوال سامنے کے آپ سے پوچھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 70 سال سے آپ فرش اعضا پہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ 40 سال فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 30 سال سے فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو معاف کیجئے گا خالی واہ واہ کرنے کے لیے بیٹھے, خالی مولوی کو لفافہ دینے کے لیے بیٹھے, خالی آپ جو ہے تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں,
یا کم سے کم فرش اعضاء سے ہمیں اس قابل بن کے اٹھنا چاہیے کہ 2 سوالوں کے جواب تو دے سکیں. کیا روز محشر امام حسین ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ 40 سال فرش اعضاء پہ بیٹھ کے 2 تیر جو میری جانب آ رہے تھے سوالوں کے، اسے تو تم ادا کر نہیں سکے؟ کیا کیا تم نے 40 سال فرش اعضاء پہ بیٹھ کے؟ برا نہ مانیے گا، ہمیں جھانکنا چاہیے. 4 سوال اگر فیس بک پر آئیں اور ان سوالوں کے جواب مجھے نہیں معلوم تو مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال میں نے فرش اعضاء پہ کیا پایا. یا تو پڑھانے والے غلط تھے جو ممبروں سے صحیح پڑھا کے نہیں گئے، تو انہیں بدلو جو غلط پڑھا رہے ہیں. اور اگر آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ مزاج بدلو. دونوں سے اگر میں بھئی یہی تو ہے، اگر استاد نہیں پڑھائے تو استاد بدلا جاتا ہے، اور اگر طالب علم نہ پڑھے تو اس کا اسکول بدلا جاتا ہے. تو یا تو آپ لوگ اپنا اسکول بدلیے یا اپنا استاد بدلیے. غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا عالم دین نے توقف. روایت کہتی ہے، روایت میں پڑھنا چاہ رہا تھا، روایت کہتی ہے کہ جب تم سے دشمن اہل بیت کوئی اعتراض کرے تم پر اور تمہیں جواب نہ آ رہا ہو اس کا، تو لمحے بھر توقف کرنا، ٹھہرنا، آنکھیں بند کرنا اور آل محمد سے توسل کرنا. مولا مجھے جواب نہیں آ رہا ہے، میں آپ کے مکتب کا طالب علم ہوں، اس دشمن کو تو منہ توڑ جواب دینا ہے، لہذا مولا مجھے جواب دے دیجئے. پھر جب آنکھیں کھولیے گا تو زبان آپ کی ہوگی، کلام مولا کا ہوگا. بولیں گے آپ، عطا مولا کی ہوگی. غور کر لیا آپ نے، روایت سن لیا آپ نے. اب غور سے سنیے گا. اس نے کہا کہ کیا جناب زینب کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ عالم دین نے توقف کیا، توقف میں توسل کیا. لمحے بھر کے بعد گویا ہوئے، اب جملہ سنیے، لمحے بھر کے بعد گویا ہوئے آپ نے مسئلہ تو سمجھا پر مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی. چونکہ سلطنت یزیدیت حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ولایت کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، ہم نے ولایت کا خاتمہ کر دیا. میں نے بھتیجے سے سوال نہیں پوچھا، وقت کے امام سے سوال پوچھا. وقت کے امام سے سوال پوچھا تاکہ یزیدیت کو پتہ چل جائے جو شہید ہوا ہے وہ امام ہے، مگر جو امامت ہے وہ زینب کے حصار میں زندہ ہے. مسئلہ نہیں پوچھا، اعلان امامت کیا ہے، اظہار امامت کیا ہے. اس مقام پر 2 جملے تو ہاتھوں کو جوڑ کے ضرور کہنا چاہوں گا. یا نبی اللہ، اے کملی والے رسول، اے مزمل و مدثر، اے طٰہٰ بشیر و نذیر، اے پیغمبر عالی وقار، اے سرزمین مکہ پہ چمکنے والے ستارے، اے کملی والے رسول، اے عظمتوں کے ہمالیائی پروت، اے پیغمبر گرامی قدر، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو مولا. ایک جملہ ضرور پوچھنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا، یا نبی اللہ، غدیر کے چلچلاتے ہوئے دھوپ کے میدان میں علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنتو کا نغمہ سنانا آسان تھا، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ولایت کو بچا کے لے جانا بڑا مشکل کام. یہ ہے ولایت کی بقا. اب جناب زینب نے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ولایت کو بچا لیا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کیا فرمایا تھا جناب زینب نے؟ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہیں سکتا. میں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے سجاد و باقر کو نہیں بچا کے لے جا رہی ہوں، ولایت کو بچا کے لے جا رہی ہوں، امامت کو بچا کے لے جا رہی ہوں. اور ایسے بچایا کہ نسل امامت اگر آج غیبت کے پردے میں زندہ ہے تو زینب کی مرہون منت ہے، زینب نے ولایت کو بچایا ہے. تو اب سمجھ میں آیا، چونکہ زینب نے ولایت کو قیامت تک کے لیے بچا لیا تو اب کسی زانیہ زینب کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ولایت پر حملہ ہی نہیں تو ثانیہ زینب کی ضرورت ہی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی. بہت شکریہ، آپ نے بہت خلوص سے محبت سے
پہلی بار آیا تھا، بڑی محبتوں سے آپ نے سماعت کیا، کوئی لفظ ذوق سماعت پہ گزرا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ عظمت آل محمد، بی بی ایک جملہ اور سن لیجئے، بی بی آپ اتنا سا مسئلہ پوچھنے کے لیے کیوں گئی ہیں؟ آپ خود بھی تو عالمہ ہیں، خود بھی تو مجتہدہ ہیں، خود بھی تو اجتہاد کر سکتی ہیں، کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ جب میرا مرجع وقت موجود ہے تو مجھے اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرا مرجع وقت موجود ہے مجھے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، یہ جناب زینب علیہ مقام ہے۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی، ذرا سا رشتوں کی قدروں کو پہچانیے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا اور شام میں قید کر لیا گیا، اور ایک وقت وہ آیا جب شام میں رہائی ملی، بس آخری جملہ سن لیجیے، جب شام میں رہائی ملی تو یزید نے سید سجاد سے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو شام میں رہ جائیں، چاہے تو کربلا چلے جائیں، چاہے تو مدینے چلے جائیں، بس ایک جملے میں بتا دو سید سجاد نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کیا کہا؟ پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ مولا بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھوپھی آپ سے پوچھتی ہیں، اطمینان کی راہوں میں آپ پھوپھی سے کیوں پوچھیں گے؟ کہا جہاں امامت کی عظمت کا اعلان کرنا ہو وہاں پھوپھی ہم سے پوچھتی ہے، جہاں پھوپھی کے رشتے کی عظمت کو بیان کرنا ہو وہاں امامت زینب سے پوچھتی ہے، امامت زینب سے۔ یہ کربلا ہے میرے عزیزوں، یہاں ایک جملہ بھی بے معنی نہیں ہے، یہاں ایک لفظ بھی رائے گا نہیں ہے۔ تاریخ کے سنہرے سینے پر، تاریخ کے سینے پر کربلا کا ہر لفظ قیامت تک معنی خیز، نہ سمجھیے گا ایک لفظ بھی کربلا کا۔ چیلنج ہے میرا امت مسلمہ کے تمام بدھیمانوں کو، وزڈم پاور رکھنے والوں کو، عقل مندوں کو، ایک لفظ کربلا کا کوئی غلط ثابت کر دے، ایک لفظ۔ حد یہ ہے کہ بچوں کی صدائے الاتش بھی بے معنی نہیں تھی۔ لفظ سنیے گا، یہ الاتش کی صدائیں طلب آپ کے لیے نہیں تھی، غور سے سنیے گا، یہ کاسہ گدائی پھیلا کے پانی نہیں مانگ رہے تھے، یہ جس 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ ہم نے تجھے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا۔ آج ہماری الاتش کی صدائیں، یہ الاتش کی صدائیں نہیں تھی، حر کے قلب میں حریت کے چراغ روشن کر رہی تھی۔ اب بتاؤ الاتش کی صدائیں ضائع ہو گئی؟ نہیں، الاتش کی صداؤں نے جسے راہ راست پر بلایا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے حسین کی بارگاہ عالی وقار میں آ گیا۔ تو یہاں کم سن بچوں کی صدائے الاتش بھی بے معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا وہ عقل و خرد کا معیار اعلیٰ ہے جس پر ہمارا طائر تخیل پرواز سے عاجز نظر آتا ہے۔ ہم جتنا کربلا پہ غور کرتے جائیں گے اتنے معنی و مفاہیم ہمارے سامنے اجاگر ہوتے چلے جائیں گے۔ بس میرے عزیزوں، سید سجاد نے کہا ہم پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ تاریخ نے عجیب فقرے لکھے، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ یزید نے حداد کو بلایا، لوہار کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا اس قیدی کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دو۔ میرے عزیزوں ایک جملہ یاد رکھیے گا، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کی نام کی صدا تمہارے سینوں میں ہمیشہ دھڑکنا چاہیے۔ کبھی بھی حسین سے بے وفائی نہ کرنا، کبھی حسین سے غداری نہ کرنا،
کبھی عزاداری کی مخالفت نہ کرنا، کبھی عزاداری کے خلاف ذاتی مفاد کے لیے اللہ میں بغاوت بلند نہ کرنا۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھنا، جب تمہارا کوئی نہیں ہوگا تو تمہارا حسین ہوگا۔ یورپ میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں عاشور کے دن ایک انجمن نے چاہا کہ نوحہ خوانی کرے، نوحہ خوانی کے لیے گئی، انچارج سے ملنے کے بعد کہا کہ ہم یہاں ایک نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں، آج عاشور کا دن ہے۔ اس نے کہا یہ سب دیوانے ہیں، پاگل ہیں، ان کے درمیان کیا پڑھو گے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں ان کو سمجھانا نہیں ہے، ہمیں تو یا حسین کی صدا ان کے کانوں تک پہنچانی ہے، آپ ہمیں پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ان میں کوئی شیعہ ہے؟ کہا مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جب ان کی عقل ہی نہیں ہے تو مذہب کیسا؟ کہا ٹھیک ہے۔ انجمن آئی، نوحہ پڑھنے لگی، نوحہ پڑھتے پڑھتے نوحہ شروع کیا، جیسے ہی نوحہ شروع کیا، ماتم شروع کیا، سارے دیوانے اور پاگل اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن تھے، کسی نے کوئی توجہ نہیں کی، مگر اس جیل میں ایک قیدی تھا، ایک دیوانہ تھا، جس نے جیسے ہی آواز سنی نا فوراً چاروں طرف دیکھنے لگا، یا حسین کا نام سنا اپنے لبوں سے یا حسین کا لفظ نکالنے لگا، سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زار و قطار روتا ہوا انجمن کے قریب آیا۔ انجمن ماتم کرتی رہی، وہ بھی سینے پہ آہستہ آہستہ ہاتھ رکھتا رہا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہیں، لبوں پر یا حسین کے کلمے جاری ہیں۔ سنیں گے عزیزوں، یہ گفتگو تمام ہو گئی۔ جب انجمن پڑھ کے جانے لگی نا تو انجمن کے نے اس انچارج سے کہا کہ ہمیں کسی اور کا نہیں مگر صرف اس کی آئی ڈی دکھا دو، اس کا شناختی کارڈ دکھا دو، ہمیں لگتا ہے یہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں رو رہا تھا مگر وہ رو رہا تھا۔ اب متوجہ ہوئے اس کی طرف، کہا جاؤ شناختی کارڈ۔ اب جو دیکھا تو پتہ چلا وہ شیعہ نوجوان تھا۔ آپ نے سمجھا اس بات کو کہ نہیں، وہ شیعہ نوجوان تھا۔ عقل نے ساتھ چھوڑا تو ماں نے پاگل خانے بھیج دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، پالنے والی ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، عزیزوں نے ساتھ چھوڑ دیا، شریک حیات نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد جسے پروان چڑھایا تھا اس نے ساتھ چھوڑ دیا، عقل جو ساتھ لے کر آیا تھا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مگر نہیں ساتھ چھوڑا تو بچپن سے کی جانے والی صدائے یا حسین نے ساتھ نہیں چھوڑا، حسین نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہے تم 2.25 مہینے یا حسین نہیں کرتے ہو، تمہاری سانسوں میں حسین بسنا چاہیے، تمہاری آنکھوں میں حسین بسنا چاہیے، تمہارے وجود میں حسین بسنا چاہیے، تمہارے وجود میں حسین کی خوشبو آنا چاہیے۔ اس لیے کبھی عزاداری سے غداری نہ کرنا۔ اور مولا آپ کے اس واقعے سے ہمیں ایک سبق تو مل گیا کہ جس کی عقل چلی جائے سب چھوڑ دیں تو آپ اسے نہیں چھوڑتے۔ مولا یقین ہو گیا جب قبر کی تاریکی میں ہمیں سارے عزیز چھوڑ کے چلے جائیں گے، اولاد چھوڑ دے گی، شریک حیات چھوڑ دے گی، ماں باپ چھوڑ دیں گے، بھائی چھوڑ دیں گے، عزیز و اقربا چھوڑ دیں گے، تعریفوں کے پل باندھنے والے لوگ چھوڑ دیں گے۔ مولا جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے ہم قبر میں تنہا ہوں گے، بس یقین ہے کہ ایک ہمارا آقا ہوگا جس کا نام حسین ہے، وہ ہمارے پاس ضرور آئے گا، ہماری تاریکی قبر میں اجالا ضرور کرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تو حسین ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر حسین کے ساتھ زندگی بھر رہنا۔ اس نام کے ساتھ غداری نہ کرنا، اس لیے کہ یہ نام اتنا بلند بالا ہے۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین ریگزار کربلا پہ ذبح کیا گیا، تو آج کرم ہے حسین کا۔ 40 کی تاریخ میں ہزاروں لوگ زیارت کے لیے، لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مگر پوچھو اس 90 کلومیٹر کے سفر میں پوچھو کسی سے کوئی ایسا ہے جسے بھوک لگی اور
کھانا نہ ملا ہو، کسی کو پیاس لگی اور پانی نہ ملا ہو، کسی کو رہنے کی حاجت ہو اور رہنے کو مکان نہ ملا ہو۔ ہائے حسین کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا میرا مولا، ایک 6 مہینے کے بچوں کو ہاتھوں پہ لے کے کہہ رہا تھا اے لوگوں اسے پانی پلا دو، اور سید سجاد سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا میرے لال سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی کیف استسقا لطفلی۔ اے میرے عزیزو امام کا فرمان سنو، امام فرماتے سید سجاد میرے شیعوں سے سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا، جب کسی پیاسے کا ذکر سننا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کتنا پیاسا تھا میرا مولا، سن سکو گے تو آخری فقرے سن لو، کتنا پیاسا تھا میرا مولا سنو گے؟ حسین ابن علی کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، تاریخ نے لکھا ہے، امام حسین اس وقت میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے یہ بتایا ہے جو بچے 7 مہینے کا پیریڈ مکمل کرتے ہیں نا، وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتے ہیں، اس لیے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ میرا حسین 6 مہینے بطن مادر میں رہا، اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا دنیا میں آئے تو جس دن سے حسین دنیا میں آئے تھے اس دن سے کبھی فاطمہ نے چین کی نیند نہیں سوئی ہے، رات کو جیسے ہی سوتی ہیں کچھ دیر کے بعد حسین کو پیاس لگتی ہے، جناب سیدہ پانی پلاتی ہیں۔ جب جناب سیدہ کا آخری وقت آیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی، یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسرا عقد نہ کیجئے گا مگر میرے حسین کی پیاس سے باخبر رہیے گا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے روایت سنی ہوگی جب میرا مولا قبر سیدہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ قبر کو زلزلہ ہوا، علی نے قرآن بند کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بنت رسول قبر میں اضطراب کیسا؟ آواز ہے یا علی جلدی سے گھر چلے جائیے، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ مولا پانی پلاتے رہے، جب حسین بڑے ہوئے آپ نے اپنی بہوؤں کو بلا کے کہا ایسی نیند کبھی نہ سونا کہ میرا حسین پانی مانگے اور اسے پانی نہ ملے۔ عزیزو سن لیا آپ نے، امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے اس لیے کہ 6 مہینے بطن مادر میں رہے۔ اور بتائیے پیاس کب لگتی ہے؟ جب کوئی دھوپ میں چلتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ اللہ حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگدار پر چل رہے ہیں، جب کوئی بوجھا اٹھا کے چلتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، حسین کی پیاس بھڑکتی ہے۔ اور سنیے گا جب کوئی روتا ہے نا تو رونے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی کو تعزیت پیش کرنے کے لیے جائے اور کوئی روتا ہے تو آپ کہتے ہیں پانی پلا دو، اسے پانی لا کے پلا دو۔ رونے والا روتا ہے، پانی کیوں پلاتے ہو؟ کہا اس لیے کہ رونے سے اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ میرا مولا امام حسین فرماتا ہے انا قتیل الابرار، میں وہ حسین جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا، کبھی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی عباس کے بازوؤں پہ رویا، کبھی علی اصغر کو گود میں لے کے رویا، میں روتا رہا، حسین روتے رہے، اہل بیت کو شہید کیا جاتا رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرے سن لیجئے، روایت کہتی ہے حسین کتنے پیاسے تھے، ایک جملہ سنیے، حسین کتنے پیاسے تھے۔ 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا میدان جنگ سے پلٹا، امام کی خدمت میں بابا اللہ تشو یقتلونی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ 57 برس کے بوڑھے باپ نے کہا میری زبان اپنے دہن میں رکھ لو، شاید کچھ قرار آ جائے۔ جیسے ہی علی اکبر نے زبان کو دہن میں لیا، چیخ مار کے پیچھے ہٹے، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔
بابا آپ کی زبان میں تو بس آخری فکر ہے، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ علی اکبر پانی مانگنے نہیں آئے تھے، 18 برس کا جوان 57 برس کے بوڑھے کی پیاس یاد کرانے آیا تھا۔ آخری فکرہ یہ ہے، حسین اتنے پیاسے تھے، حسین اتنے پیاسے تھے کہ جب شمرکند خنجر لے کے چلا ہے نا، حسین فرماتے میری آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں ہے۔ شمر پوچھتا ہے حسین آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں کیوں ہے؟ کہا میری پیاس کی شدت نے میری آنکھوں کی بینائی کو مجھ سے چھین لیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی مدھم ہو رہی ہے۔ شمر کہتا ہے پوری کائنات پانی پانی ہو جائے تب بھی میں ایک قطرہ آب نہ دوں گا۔ امام نے فرمایا مجھے تیری ذات سے طلب آب نہیں کرنا ہے، میرا نانا رسول خدا جام کوثر لے کے کوثر پہ حاضر ہے۔ شمر کا کند خنجر چلا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔